بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سائنس اور ٹیکنالوجی کیوں نہیں ہے؟ ایک معروف سوال کا جواب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی مایہ ناز کتاب علوم القرآن صفحہ 392 پر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت ہی کی علوم کی روشنی میں کہ قرآن کریم کا بنیادی مقصد انسان کو آخرت کی تیاری پر آمادہ کرنا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس سوال کے جواب میں بھی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے بعض ان غیر مسلموں کا اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک نے جن علوم و فنون کے ذریعے مادی ترقی کی ہے ان کے بارے میں قرآن نے کچھ کیوں نہیں بتایا، اور ان لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے جو ان اعتراضات سے متاثر ہو کر اس فکر میں رہتے ہیں کہ قرآن کریم سے سائنس وغیرہ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ کسی نہ کسی طرح ثابت کیا جائے، کیونکہ اس کوشش کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قانون کی کسی کتاب پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ اس میں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں مذکور نہیں، تو اس کے جواب میں کوئی دوسرا شخص قانونی الفاظ کو توڑ موڑ کر اس سے ایٹم کی تھیوری نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس اعتراض کا جواب نہیں بلکہ ایک مذاق ہوگا۔ اس طرح جو شخص قرآن حکیم میں سائنس اور انجینئرنگ کے مسائل نہ ہونے پر معترض ہو، اس کا صحیح جواب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ کو توڑ موڑ کر اس سے سائنسی مسائل زبردستی نکالے جائیں، بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم نہ سائنس یا انجینئرنگ کی کتاب ہے اور نہ مادی ترقی حاصل کرنے کے طریقے اس کا موضوع ہے، چونکہ یہ ساری باتیں انسان اپنی عقل و فکر اور تجربات اور مشاہدات کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو انسان کی اپنی محنت اور کاوش اور تحقیق و جستجو پر چھوڑ دیا ہے، اور ان باتوں کو قرآن حکیم کا موضوع بنایا جو محض انسانی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے ادراک کے لیے وحی الہی کی رہنمائی ناگزیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں عقل و فکر اور تجربات اور مشاہدات کے ذریعے موجودہ مقام تک پہنچ گیا ہے، لیکن ایمان و یقین کی دولت، قلب و روح کی پاکیزگی، اعمال و اخلاق کی تطہیر، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق اور اخروی زندگی سنوارنے کا جذبہ جو وحی الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، جسے قرآن حکیم نے اپنا موضوع بنایا ہے، وہ عقل و فکر کی اس حیرت انگیز تگ و تاز کے بعد بھی انسان کو نہ حاصل ہو سکا، اور نہ اس وقت تک حاصل ہو سکتا ہے جب تک اس معاملے میں سچے دل سے قرآن کی رہنمائی حاصل نہ کی جائے۔ ہماری اس گزارش کا منشا یہ ہرگز نہیں کہ قرآن حکیم سے سائنس کا کوئی مسئلہ اخذ کرنا علی الاطلاق جرم ہے۔ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ قرآن کریم میں ضمنی طور سے سائنس کے بہت سے حقائق کا بیان آ گیا ہے، چنانچہ جہاں اس کی کسی آیت سے کوئی واضح سائنٹیفک بات معلوم ہو رہی ہو اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس معاملے میں مندرجہ ذیل غلطیوں سے پرہیز لازم ہے۔ نمبر 1، سائنس کی جو بات قرآن میں مذکور ہے وہ ضمناً مذکور ہے، اس کا اصل مقصد ان حقائق کے ذریعے اللہ کی قدرت کاملہ کا استحضار اور اس کے ذریعے ایمان میں پختگی پیدا کرنا ہے، لہٰذا اس بنیاد پر قرآن کو سائنس کی کتاب سمجھنا یا باور کرنا بالکل غلط ہے۔ نمبر 2، جہاں سائنس کے کسی مسئلے کی مکمل وضاحت موجود نہ ہو وہاں خواہ مخواہ الفاظ اور سیاق و سباق کو توڑ موڑ کر سائنس کی کسی دریافت پر چسپاں کرنے کی کوشش کرنا درست نہیں۔ جیسے ایک نظریہ مشہور تھا سائنسدانوں کا کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے، اور اس پر امن جعل الارض قرار سے استدلال کر بہت سارے لوگوں نے کیا۔ پھر سائنس نے زمین کے ساکن ہونے کے بجائے متحرک ہونے کا نظریہ پیش کیا، تو بعض حضرات کو یہ نظریہ بھی قرآن سے ثابت کرنے کی فکر لائق ہوئی، چنانچہ وَتَرَى الْأَرْضَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سے انہوں نے زمین کے حرکت کا استدلال کیا۔ یاد رہے واقعہ یہ ہے کہ زمین کی حرکت اور سکون کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہے، پورے قرآن میں کہیں اس مسئلے کو بیان نہیں کیا ہے، اس لیے یہ بات اس کے موضوع سے خارج ہے۔ نہ قرآن سے زمین کی حرکت ثابت ہوتی ہے نہ سکون، لہذا سائنس کے دلائل سے اس میں جو نظریہ بھی اختیار کیا جائے قرآن اس میں مزاحم نہیں ہے، نہ اس سے دین و ایمان کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔
علوم القرآن صفحہ 392۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔